ریگستان کی خاموش رات، وادی حجر کے پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی سازش جنم لے رہی تھی جو پوری قوم کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ اللہ کی نشانی، وہ عظیم اونٹنی جسے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے معجزے کے طور پر پیش کیا تھا، وہ اب بھی آزادانہ اللہ کی زمین میں چر رہی تھی۔ پانی کے کنویں پر ایک دن اس کی باری ہوتی اور ایک دن قوم کی، اور جب اونٹنی پانی پینے آتی تو پورا کنواں خالی ہو جاتا، مگر اسی دن لوگ اس کا دودھ لے لیتے جو ان کے لیے کافی ہوتا۔ یہ نظام اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھا، مگر انسان جب تکبر میں ڈوب جائے تو اسے اللہ کی نشانی بھی بوجھ لگنے لگتی ہے۔ قوم کے سردار آپس میں جمع ہوئے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس اونٹنی کو ختم کرنا ہی ہوگا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ خیال ڈال دیا تھا کہ اگر یہ اونٹنی نہ رہے تو پانی بھی ہمارا ہوگا اور سکون بھی۔ اسی دوران قوم میں دو عورتیں تھیں جنہوں نے اس سازش کو اور بھڑکایا۔ ان میں سے ایک کا نام تھا صدوقہ بنت الحباب۔ وہ ایک مالدار اور با اثر عورت تھی۔ اس نے ایک شخص کو لالچ دیا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کر دے تو وہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دے گی۔ دوسری عورت تھی انزیہ بنت غنم۔ اس نے بھی یہی شرط رکھی کہ جو شخص اونٹنی کو قتل کرے گا وہ اپنی بیٹیوں کا نکاح اس سے کر دے گی۔ لالچ، غرور اور شیطان کی وسوسہ اندازی، یہ سب مل کر ایک خطرناک فیصلہ بن چکے تھے۔ قوم کے 9 بدترین لوگ اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ قرآن میں بھی ذکر آتا ہے کہ شہر میں 9 ایسے لوگ تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے۔ ان سب کا سردار تھا ایک شخص، قدار بن سلف۔ یہ وہ بدبخت انسان تھا جس کا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا جانا تھا۔ یہ لوگ گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس لوٹ رہی تھی تو ان میں سے ایک نے تیر مارا جو اونٹنی کی ٹانگ میں جا لگا۔ اونٹنی لڑکھڑا گئی۔ اسی لمحے قدار بن سلف آگے بڑھا۔ اس نے تلوار اٹھائی اور پوری طاقت سے وار کیا۔ اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ پھر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس لمحے اونٹنی نے ایک بلند آواز نکالی۔ یہ آواز اس کے بچے کے لیے ایک اشارہ تھی۔ اونٹنی کا بچہ ڈرتا ہوا بھاگا اور پہاڑ کی ایک اونچی چوٹی پر چڑھ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر اس نے 3 مرتبہ زور سے آواز نکالی۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت صالح علیہ السلام کو شدید صدمہ پہنچا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کو قتل کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا، اب اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ یہ دراصل عذاب کی مہلت تھی۔ پہلا دن آیا، لوگوں کے چہرے زرد ہو گئے۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اب انہیں یقین ہونے لگا کہ عذاب آنے والا ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے ایک اور خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم رات کو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر حملہ کریں گے اور انہیں قتل کر دیں گے۔ مگر اللہ کی تدبیر ان کی تدبیر سے زیادہ طاقتور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سازش کرنے والوں پر پتھر برسائے اور انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر وہ دن آیا جب عذاب نازل ہونا تھا۔ اتوار کی صبح لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ عذاب کس شکل میں آئے گا۔ پھر اچانک آسمان سے ایک ہولناک چیخ نازل ہوئی، زمین لرز اٹھی، دل دہل گئے، اور ایک ہی لمحے میں پوری قوم ختم ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے، گویا وہ کبھی وہاں آباد ہی نہ تھے۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، پس سمود پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام
اور ایمان لانے والوں کو بچا لیا، اور ظالم قوم کو ان کے کفر اور سرکشی کی وجہ سے تباہ کر دیا۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی بستیوں سے نکلتے ہوئے فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، مگر تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کہہ کر وہ اس بستی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صدیوں بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر پر تھے تو آپ اس وادی سے گزرے جہاں قوم سمود آباد تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، ان لوگوں کی بستیوں میں ڈیفینیشن نہ ہونا مگر روتے ہوئے۔ اگر تم رو نہ سکو تو وہاں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ یہ تھی قوم سمود کی کہانی، ایک ایسی قوم جو طاقتور بھی تھی، امیر بھی تھی اور اپنی تعمیرات پر فخر بھی کرتی تھی، مگر جب انہوں نے اللہ کی نشانی کو جھٹلایا اور اس کے رسول کی مخالفت کی تو ان کی طاقت، ان کے محلات اور ان کے پہاڑوں کے گھر انہیں عذاب سے نہ بچا سکے۔ اور آج بھی وادی ہجر کے کھنڈرات انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ جب انسان غرور میں آ کر اللہ کے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے تو اس کا انجام قوم سمود جیسا ہی ہوتا ہے۔